بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اسلام میں جہاں عبادت کی بہت اہمیت ہے، وہیں لوگوں کی خدمت کرنا اور لوگوں کے کام آنا اور ان کی مدد کرنا، اس کی بھی بہت اہمیت ہے۔ جہاں اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر نماز کو، روزے کو فرض کیا، وہیں لوگوں کی ضرورت پر اور لوگوں کی مدد کے طور پر مال خرچ کرنے کو بھی اللہ نے ہمارے اوپر لازم کیا۔ زکوٰۃ اور صدقے کا نظام بنایا کہ جس کے ذریعے سے انسان دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتا ہے تو اس کے کفارے کے طور پر اس روزہ توڑنے والے کو یا تو 2 مہینے مسلسل روزہ رکھنے کا حکم ہے، یا 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانے کا حکم ہے۔ یعنی روزے جیسی عبادت میں بھی اگر کوتاہی کی، اگر غلطی کی، تو اس کے کفارے کے طور پر مسکینوں کی مدد کر کے اس کو کھانا کھلا کے اس کے ثواب کو بنایا جاتا ہے۔ تو مال خرچ کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، اس کی بھی بہت اہمیت ہے۔ اس کے تعلق سے قرآن اور حدیث میں بہت سارے مقامات پر اللہ رب العزت نے انفاق کا لفظ بیان کیا کہ لوگوں، جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اسے خرچ کرو، اور جو مال اللہ کی راہ میں تم نے خرچ کر دیا وہ تمہارا مال ہے، اور اس کا بدلہ آخرت میں اللہ تمہیں بہت زیادہ کر کے دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کو موت آ جاتی ہے، تو اس کے اعمال کا جو طریقہ ہے، وہ اعمال جو کرتا تھا وہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، نیکیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ موت آئی، ختم، سوائے 3 چیزوں کے۔ ایک تو علم نافع، کہ اس نے لوگوں کو ایسا علم سکھایا، ایسی خیر کی اور بھلائی کی بات سکھائی کہ جس پر لوگ عمل کر رہے ہیں یا آگے وہ دوسروں کو بتاتے جا رہے ہیں، تو جب تک اس پر عمل ہوتا رہے گا اس شخص کو ثواب ملتا رہے گا۔ یا کوئی کتاب لکھ دی کہ جس کے ذریعے سے لوگ علم حاصل کر رہے ہیں، تو جب تک وہ کتاب پڑھی جاتی رہے گی، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کو ثواب پہنچتا رہے گا، تو یہ بھی علم نافع میں ہے۔ یا اس نے کوئی اپنے شاگرد چھوڑے کہ جو دوسروں کو سکھا رہے ہیں، یہ بھی علم نافع ہے۔ یہ اس طریقے سے اس انسان کو دنیا سے جانے کے بعد بھی ثواب ملتا ہے۔ یا اس نے اپنے بعد کوئی ایسی نیک اولاد چھوڑی جو اس کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کے لیے دعا کرتی ہے، تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اسی لیے اولاد کی تعلیم اور تربیت ایسی کرنی چاہیے کہ مرنے کے بعد وہ اولاد نیک کام کرے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھے۔ مال جائیداد چھوڑنا یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ ہم اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ وہ دیندار بنے، اور پھر ہماری دنیا سے جانے کے بعد وہ نیک کام کرے اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھے۔ تیسری چیز وہ صدقہ جاریہ ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے کنواں کھدوا دیا، اب لوگ اس سے پانی پی رہے ہیں، تو اس کا ثواب اس شخص کو ملتا رہے گا جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ کوئی درخت لگا دیا، اب اس درخت کے سائے میں لوگ بیٹھ رہے ہیں، یا اس درخت کا پھل لوگ کھا رہے ہیں، تو اس کا ثواب اس شخص کو ملتا رہے گا۔ یا مسجد کی تعمیر میں حصہ لے لیا، اب جب تک مسجد قائم رہے گی لوگ اس میں عبادت کرتے رہیں گے، اس کا ثواب ان صاحب کو ملتا رہے گا۔ مدرسے کی تعمیر میں حصہ لے لیا، اب جب تک وہاں اللہ کا دین پڑھایا جائے گا، جب تک بچے پڑھتے رہیں گے تب تک ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے مسافر خانے بنوا دیے، ہاسپٹل، اسپتال بنوا دیے۔ غرض یہ کہ کوئی بھی چیز ایسی بنوا دی کہ جس کے ذریعے سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اس کا ثواب اس شخص کو ملتا رہے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بتائی۔ ایک تو نیک اولاد جو دعا کرتی رہے، دوسرا علم النافع، ایسا علم سکھایا جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے، اور تیسرا صدقہ جاریہ کہ جس کے ذریعے سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں۔
ان تین چیزوں میں جو صدقہ جاریہ کے تعلق سے چیز ہے کہ صدقہ اور خیرات دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ صدقہ اور خیرات جو ہم کرتے ہیں جو وقتی ہوتا ہے، مثلا کسی ضرورت مند کو دیکھا کہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے تو کھانا کھلا دیا، کسی کو دیکھا کہ اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو اس کو کپڑے دلوا دیے، کسی کو دیکھا کہ کوئی بیمار ہے اس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں تو اس کا علاج کروا دیے، کسی کو دیکھا کہ کسی کا گھر جو ہے بہت خستہ حالت میں ہے اور اس کے پاس مرمت کرانے کی گنجائش نہیں ہے، بارش میں پانی ٹپکتا ہے، سردی میں ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں اور گرمی میں گرم ہواؤں کی لپٹیں آتی ہیں، اور وہ غریب انسان ہے، اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ اپنا گھر ٹھیک کروا لے، وہ ٹھیک کروا دیے۔ تو ایک قسم یہ ہے کہ یہ جو وقتی ہے جس سے صرف جس کے اوپر ہم نے یہ صدقہ خرچ کیا اس کو ہی فائدہ پہنچے گا، اور ایک قسم اس کی یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز کر دی، کوئی ایسا کام کر دیا کہ جس کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو بہت لمبے وقت تک فائدہ پہنچتا رہے گا۔ یہ بھی ایک صدقے کی قسم ہے، اور یہ بہت عمدہ قسم ہے، بہت افضل قسم ہے کہ جس سے ترغیب پا کر لوگوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اپنی جائیدادوں کو وقف کر دیا۔ در حقیقت وقف اسی کو کہتے ہیں، اسی حدیث سے ترغیب پا کر اور قرآن کی اس آیت سے ترغیب پا کر کہ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں تم اللہ کی راہ میں بہترین مال کو خرچ کرو، تو لوگوں نے اپنی جائیدادوں کو وقف کیا۔ در حقیقت وقف کہتے کسے ہیں؟ وقف کے معنی ہوتے ہیں رکنے کے، ہے نا؟ وقف کے معنی ہوئے رکنے کے، کوئی چیز رک گئی تو ہوتا یہ ہے کہ جو شخص اپنی کسی جائیداد کو، اپنی کسی پراپرٹی کو، اپنے مکان کو، اپنی زمین کو، اپنی دکان کو، اپنے کھیت کو، یا اپنی کسی بھی چیز کو جس کا وہ مالک ہے وہ وقف کرتا ہے، تو وہ چیز رک جاتی ہے، اب اس کو کوئی بیچ نہیں سکتا، اس کا کوئی مالک نہیں ہو سکتا، اب وہ چیز صرف اور صرف لوگوں کے لیے ہوگی، اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، اب وہ وقف کرنے والے کی بھی نہیں رہی، جس نے وقف کی اس کی بھی نہیں رہی، وہ بھی اس کا مالک نہیں رہا، یا جس کو اس نے اس کا متولی بنا دیا، یعنی کہ آپ دیکھیے، آپ اس کی دیکھ بھال کیجئے، آپ اس کو سنبھالے رکھیے اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیے، وہ بھی اس کا مالک نہیں ہوا، نہیں حکومت اس کی مالک ہوگی، وقف کی اس جگہ کی کا مالک اللہ ہے، وہ اللہ کی زمین ہے، کسی نے وقف کر دی تو وہ اللہ کی پراپرٹی، اللہ کی زمین ہوگی، اس کا کوئی مالک نہیں۔ ہاں، لوگ اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے، اسے فائدہ اٹھانے کی اجازت ہے، لیکن کوئی اس کا مالک نہیں بچ، کوئی اس کو بیچ نہیں سکتا، حتیٰ کہ جس شخص نے وقف کی ہے وہ بھی نہیں بیچ سکتا۔ اس لیے کہا کہ بہت سوچ سمجھ کر کسی چیز کو وقف کریے کہ پھر دوبارہ یہ نہیں کرنا پڑے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم نے اس وقت ہمارے حالات ایسے تھے، ہم نے مکان وقف کر دیا، اب بعد میں ایسا ویسا نہیں، اب وہ اس کا مالک نہیں، وہ اللہ کی ملکیت میں گئی۔ تو وقف کے معنی ہوتے ہیں رک جانے کے، یعنی اس کے سیل کو آگے روک دیا، اب اس کو کوئی بیچ نہیں سکتا، اس سے فائدہ اٹھانے والا بھی نہیں بیچ سکتا، اور نہ ہی اس وقف کرنے والے کے وارث اس کو بیچ سکتے ہیں، وہ اللہ کی جائیداد ہو گئی۔ تو مسلمانوں نے قدیم زمانے سے ہی یہ وقف کی روایت ملتی ہے، جیسا کہ عربوں میں بھی یہ سلسلہ تھا کہ بیت اللہ کو وقف کر دیا، ان کے یہاں بھی یہ نظام تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی جس جگہ پر تعمیر ہوئی ہے وہ جگہ دو نوجوانوں کی تھی، ان دو نوجوانوں کو اللہ کے رسول نے ملوایا اور اس کی قیمت نکلوائی، اور ان کو اس پلاٹ کی قیمت دے کر آپ نے مسجد کو وقف کر دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹھنڈے پانی کا کنواں خریدا اور اس کو وقف کر دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باغ جو بہت عمدہ کوالٹی کی کھجور جس میں سے ہوتی تھی وہ خریدا اور اس کو اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقف کیا، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کے اندر اور دھیرے دھیرے امت کے ہر طبقے کے اندر ہر دور میں لوگوں نے اللہ کی رضا کے لیے اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنی جائیدادوں کو وقف کر دیا کہ یہ ہماری جائیداد جس کو ہم اللہ کے نام پر وقف کرتے ہیں، اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ تو الحمدللہ ایک دور وہ بھی آیا مسلمانوں کے اندر اللہ کو راضی کرنے کا اور نیک کام کرنے کا ایسا جذبہ تھا کہ مسافر خانے بنوا دیے، اسپتال بنوا دیے، مدرسے بنوا دیے، مسجدیں بنوا دی، حتیٰ کہ مویشیوں کو چرانے کے لیے، جانوروں کو چرانے کے لیے چراگاہیں گاہیں بھی وقف کر دی، قبرستان وقف کر دیے۔ تو یہ سارا جو سلسلہ ہے، یہ جو سارا سلسلہ وقف کا ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا، مسلمانوں کا وہ قیمتی سرمایہ تھا جو انہوں نے وقف کیا ہے مسلمانوں کے لیے، کہ اس سے مسلمان فائدہ اٹھائیں گے، اس سے ہماری قوم فائدہ اٹھائے گی، اور اس سے ہماری قوم ترقی کرے گی، اور مسلمانوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا، اور اس کا ثواب ان لوگوں کو ملتا رہے گا۔ اور وہ اسی نیک نیت کے ساتھ اور اسی نیک ارادے کے ساتھ اپنی قیمتی جائیدادوں کو وقف کر کے گئے۔ اب ان جائیدادوں کی حفاظت اور ان کی طوالت کرنا اور ان کا اہتمام سنبھالنا یہ دوسرے ذمہ دار مسلمانوں کی ذمہ داری ہے یا ادارے کی ذمہ داری ہے۔ جیسا کہ ہمارا ملک جو جمہوری ملک ہے، یا ہمارے ملک کا اپنا ایک سنویدھان ہے، اس سنویدھان کے اندر بھی وقف بورڈ بنایا گیا،
اور وقف بورڈ کے اندر مسلمانوں کی وقف کی جو پراپرٹی ہے، جو جائیدادیں ہیں، ان کے نظم و ضبط کے اہتمامات کیے گئے۔ سب سے پہلے 1954 میں جب ہمارا ملک آزاد ہوا تب وقف ایکٹ بنایا گیا، قانون بنایا گیا۔ اس سے پہلے 1954 سے پہلے 1923 کا جو مسلم ایکٹ تھا، اس کے تحت وقف کی جائیدادوں کو سنبھالا جاتا تھا اور ان کا نظم و ضبط کیا جاتا تھا۔ 1954 میں قانون بنا جو وقف ایکٹ کے نام سے بنا، لیکن یہ قانون بھی وقف کی جائیدادوں کے سلسلے میں اتنا مضبوط قانون نہیں تھا کہ ان جائیدادوں کی حفاظت کی جا سکے یا ان کا نظم و ضبط صحیح سے چل سکے۔ پھر اس کے بعد 1954 کے بعد 1984 میں پھر اس قانون میں ترمیم ہوئی، اسی غرض سے کہ اس ادارے کو یعنی وقف بورڈ کو مضبوط کیا جائے اور وقف کی جائیدادوں کا صحیح استعمال ہو اور ان کی حفاظت ہو کہ کوئی ان پہ قبضہ نہیں کر سکے، کوئی ان کو بیچ نہیں سکے، ان کا صحیح سے نظم و ضبط چلے۔ لیکن یہ 1984 کا جو قانون تھا یہ بھی ناکافی تھا، اس میں بھی بہت ساری کمیاں تھیں۔ پھر اس کے بعد 1995 کے اندر جو ہے پھر اس قانون میں ترمیم کی گئی، اسی غرض سے کہ وقف بورڈ مضبوط ہو اور ان زمینوں کی صحیح طریقے سے ان کا نظم و ضبط چلے اور ان کی حفاظت ہو سکے۔ لیکن یہ قانون بھی ناکافی رہا۔ پھر 2010 کے اندر اس کے اندر ترمیم ہوئی، اب وہ ترمیم بھی ناکافی تھی۔ پھر 2013 میں پھر محسوس کیا، 2013 میں جو وقف ایکٹ بنا وہ اسی غرض سے بنایا گیا کہ اب اس ادارے کو اور مضبوط کیا جائے، وقف کی جو زمینیں ہیں جن لوگوں کے پاس بھی ہے وہ اس پہ قبضہ نہیں کر لیں، وہ اس کو بیچ نہیں دیں، لیکن اس میں بھی کچھ کمیاں محسوس کی گئیں۔ پھر اس کے بعد 2013 کا جو قانون تھا اس میں مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا ولی رحمانی رحمہ اللہ، اللہ ان کی درجات بلند کرے، ان کی محنت اور ان کی کوشش اور بورڈ کی جد و جہد کے تحت اس میں کچھ ایسے امینڈمنٹ کیے گئے کہ جس کے ذریعے سے یہ محسوس کیا گیا کہ اب کافی حد تک ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی مسلم پرسنل لاء بورڈ نے یہ رپورٹ پیش کی تھی کہ 2013 کا جو قانون بنا ہے اس کے بعد جو سروے ہوا، اس سروے میں بھی یہ نکل کر آیا کہ وقف کی 50% جائیداد کے اوپر غیر مسلموں کا اور حکومت کا قبضہ ہے۔ صرف 50% جائیداد ایسی ہے جو مسلمانوں کے پاس ہے، جس سے مسلمان فائدہ اٹھا رہے ہیں یا وہ وقف بورڈ کے ادھین ہے، لیکن اس میں بھی ایسی گڑبڑیاں کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ خود ہم اپنے پیڑ پر کلہاڑی ہم ہی مارتے ہیں۔ آج جو واہویلا مچا ہے، آج جو صورتحال ہے اور جو پوری پارلیمنٹ میں ہنگامہ ہے، آپ نے کل کا پرسوں کا پورا دن دیکھا کہ جو بل پیش کیا گیا، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے کہ یہ موجودہ حکومت اس مضبوطی کے ساتھ اقتدار میں نہیں ہے کہ جو ان کی مرضی وہ کر سکیں، ہے نا۔ ابھی وپکش مضبوط ہے تھوڑا، تو وہاں لوگوں نے آبجیکشنز کیے، اعتراضات اٹھائے، تو وہ جو ان کا منصوبہ تھا وہ بل پاس کرنے کا وہ نہیں ہو پایا اور وہ اپنے منصوبے میں ناکام ہوئے۔ تو ان کا جو منصوبہ تھا، آج یہ دن دیکھنے سے پہلے تھوڑا سا ہم اپنا بھی تجزیہ کریں، ہم اپنا بھی حال ذرا دیکھیں کہ یہ جو وقف کی جائیداد جو ہے کہ ہمارے بزرگوں نے، مسلمانوں نے، نیک لوگوں نے اس لیے وقف کی تھی کہ جس سے ہماری قوم فائدہ اٹھائے گی اور لوگوں کو فائدہ ہوگا، لوگوں کے مسائل، مسلمانوں کے مسائل حل ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہوگا شاید یا نہیں پتہ ہوگا، پورے ملک کے اندر 9 لاکھ ایکڑ کے قریب وقف کی جائیدادیں ہیں۔ آرمی اور ریلوے کے بعد وقف بورڈ ایسا ادارہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ زمین، مسلمانوں کا ارادہ، مسلمانوں کی پراپرٹی، ہماری قوم کی پراپرٹی، جس کی ویلیو اگر کاؤنٹ کرنے جائیں تو یہ ایگزیکٹ ویلیو تو نہیں ہوگی، لیکن رپورٹس میں لوگوں نے کہا ہے کہ 1.25 لاکھ کروڑ کے قریب ویلیو ہے۔ اتنا بڑا سرمایہ ہماری قوم کا، اور حال ہمارا یہ ہے کہ ہم غربت میں، پسماندگی میں، تعلیم کے لیے پیچھے، علاج کے لیے پیچھے، ہر وقت محتاجگی اور ہر وقت ہمارے اوپر جو ہے اعتراضات، یہ کمی وہ کمی، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود یہ اس وجہ سے ہوا کہ پہلے تو ہماری غفلت کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں اس چیز کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے، کانوں کان خبر بھی نہیں ہے، ایک عام انسان کو کوئی پتہ نہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ وقف کرتے تھے تو لوگوں کو پتہ چلتا تھا، اب تو شاید وہ وقت بھی نہیں رہا، الا ماشاء اللہ کوئی کرے تو کرے، لیکن ایک وقت تھا لوگوں کو پتہ ہوتا تھا، لیکن لوگوں کو غفلت میں ڈالا گیا، کسی بتانے والے نے نہیں بتایا۔ آج ہم یہ اپنی ذمہ داری محسوس کر رہے ہیں کہ ہم اس پہ بات کریں، ہمارے اس پہ بات کرنے پہ بھی کچھ لوگ سوچتے ہوں گے یا بات کرتے ہوں گے، لوگ مجھے پتہ ہے بات کرتے ہوں گے کہ کیا ضرورت تھی۔ تو یہ دن جو ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں اسی وجہ سے دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ اویئرنیس ختم ہوگی، ہم نے بات کرنا بند کر دیا، تو آج دوسرے لوگوں نے ہماری چیزوں پہ قبضہ کرنا شروع کیا۔ اور یہ آپ یہ مت سوچیے کہ یہ وقف کی زمین ہے، یہ پلاٹ ہوگا کوئی، یا کوئی مکان ہوگا یا کھیت ہوگا، ہے نا۔ یہ ہمارے مذہبی مقامات بھی اس میں آ رہے ہیں، مسجدیں آ رہی ہیں، قبرستان آ رہے ہیں، مدرسے آ رہے ہیں۔ تو یہ جو پالیسی ہے حکومت کی، یہ جو بل لانے والے ہیں جس میں 40 نکات ہیں، وہ بہت خطرناک ہے۔ اگر وہ بل پاس ہو جاتا ہے تو مسجدوں کا مسئلہ، مدرسوں کا مسئلہ، قبرستانوں کا مسئلہ اور کھلے طور پر حکومت کا قبضہ
یا جن لوگوں کا قبضہ ہے ان کا مالکانہ حق یا اس کو آگے بیچ دینا اور اس ادارے کو کمزور کر دینا، تو یہ تو ہمارا بنیادی مسئلہ تھا۔ اس کے بارے میں معلومات اور اس کے بارے میں جاننا اور اس پہ ڈسکس کرنا تو ذمہ داری بنتی ہے ہماری۔ آج پارلیمنٹ میں دوسرے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ کھڑے ہو کے آواز اٹھا رہے ہیں، اٹھانا بھی چاہیے، وہ نمائندے ہیں، ان کو ہم نے ووٹ دیا ہے، وہ آواز اٹھا کے ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے، ان کا حق ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کا جو یک مشتہ ووٹ ان کو ملا ہے، اس ووٹ کا حق ادا کرنے کا اب ان کو وقت آیا ہے، وہ اپنے ووٹ کا حق ادا کریں۔ تو وہ بھی اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، ہماری بھی اپنی ذمہ داریاں بنتی ہیں، ہماری ذمہ داریاں یہ ہیں کہ ان جگہوں کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری اپنی ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ جن لوگوں نے وقف کی زمین یا وقف کا مکان یا وقف کی دکان جن کے انڈر میں ہے، وہ وقت پہ کرایہ ادا نہیں کرتے، بہت معمولی کرائے ہیں، 100 روپے 50 روپے، حالانکہ دیکھا جائے تو اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے۔ مین مارکیٹ میں، بیچ مارکیٹ میں دکان ہے، مکان ہے، ملٹی ہے، لیکن کرائے کے نام پہ کچھ بھی نہیں۔ اور یہ بھی رپورٹ ہے کہ لوگوں نے اپنے نام پر تو اس کو بہت کم کرائے میں لے رکھا ہے، لیکن دوسرے لوگوں کو لاکھوں روپے پگڑی لے کر اور ہزاروں روپے کرایہ لے کر وہ اس کا کرایہ لے رہے ہیں، جبکہ فرمایا گیا کہ وقف کی جو جگہ ہے اس جگہ سے 1 روپے کا بھی فائدہ وہ وقف کرنے والا جو خود اس کا مالک تھا لیکن اس نے وقف کر دیا، وہ 1 روپے کا فائدہ نہیں لے سکتا، اس کی اولاد نہیں لے سکتی۔ یہ تو مسلمانوں کی چیز ہے، آپ نے وقف کر دیا، ابھی اللہ کا ہو گئے، ابھی مسلم کمیونٹی کا ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہماری جب نیتیں بگڑی، ہماری جب ارادے خراب ہوئے، ہمارے اندر ہی جب بے ایمانی آئی، ہم نے جب ان پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا، تو اب حکومت کر رہی ہے، غیر لوگ کر رہے ہیں، تو وہ بھی ہمیں برداشت کرنا پڑے گا۔ تو یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ غلطی یہاں پہ ہماری بھی ہے، ہم نے بھی غلطی کی ہے، اب اس کا بھی ازالہ ہو، اس کا بھی ازالہ کرنا چاہیے۔ لیکن یہ حکومت کی جو منصوبہ بندی ہے، یہ جو پالیسی ہے، یہ جو پلاننگ ہے، اس کو بھی روکنا، اور اس میں حکومت کیا چاہتی ہے، اس کے کیا اغراض و مقاصد ہیں، اس کی کیا منصوبہ بندی ہے، وہ بالکل صاف اور کلیئر ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ دھیرے دھیرے ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، ہماری قبرستان، ہماری ایک ایک چیز چلی جائے گی، ایک ایک چیز ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ تو اس کے لیے مسلمانوں کو بیدار ہونا، اس کے لیے مسلمانوں کو اویئر ہونا، یا وہ لوگ یا وہ ادارے جو اس آواز کو اٹھا رہے ہیں ان اداروں کا سپورٹ کرنا، یا ان اداروں کی طرف سے جو ہدایات آتی ہیں ان ہدایات پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس طرح سے ذمہ داری ہے کہ یہ ہمارا ایک دینی فریضہ ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، اور 2013 میں بھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب کی محنت اور بورڈ کی پوری کوشش کی وجہ سے اس میں جو ہے امٹمنٹ کیا گیا، اس کو سدھار لیا گیا۔ ابھی پھر مسلم پرسنل لا بورڈ کا ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ سینٹرل کمیٹی سے جا کر ملا تھا، اور انہوں نے اس پہ ڈسکس کی، بات چیت کی، اور یہ بات کہی کہ بھائی ہم اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے، آپ جو ہے مسلمانوں کو جھوٹے خواب دکھا کر اور مسلمانوں سے جھوٹے وعدے کر کر مسلمانوں کے خلاف جو ہے آپ اپنی دشمنی نکالتے ہیں۔ ٹرپل طلاق کا مسئلہ ہوا، مسلمان خاموش بیٹھے رہے، تو وہ قانون آ گیا جو شریعت کے خلاف ہے، اس کا کچھ مسلمان خود اس غلط قانون کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہمارے پاس سننے میں آتا ہے صاحب کہ پھنسا دیں گے 3 طلاق میں، کون بول رہا ہے؟ مسلمان بول رہا ہے، انہوں نے نافذ کر دیا، لیکن کام تو ہم کر رہے ہیں نا، خود مسلمان کر رہا ہے، اب کس کو رونے جائیں، اب کس سے کہنے جائیں؟ ابھی لوگ اچھے بنتے ہیں، لیکن جب ان کا کوئی مسئلہ پھنستا ہے تو وہ دھمکی دیتے ہیں کہ بھائی پھنسا دیں گے 3 طلاق میں۔ ہو رہا ہے یہ معاشرے میں ہمارے۔ ایسے ہی جو ہے بابری مسجد کے مسئلے میں بھی، ایسے ہی دوسرے اور مسائلوں میں بھی، اور ویسے ہی یہ وقف بورڈ کے مسئلے میں بھی جھوٹی جھوٹی باتیں کہہ کے، جھوٹے جھوٹے دلاسے دے کے، جھوٹے جھوٹے وعدے کر کے، اور بڑے مذاق کی بات یہ ہے کہ اس میں یہ بات بھی کہی گئی کہ بھئی عورتوں کو بھی اس میں جو ہے حصہ داری دی جائے گی، ان کو بھی اس کا ممبر بنایا جائے گا۔ تو وہی لوگ آئیں گے مسلمانوں میں کہ جو بیچارے دین سے دور ہیں، ناواقف ہیں، یا جو اسی چیز میں اسی رنگ میں رنگ جاتے ہیں اپنے مفاد کے لیے، تو وہ لوگ آگے آ کے جو ہے اس چیز کو کہیں گے کہ نہیں بھائی صحیح ہو رہا ہے۔ تو یہ غلطیاں ہماری ہیں، ہمیں اس کی پرزور مخالفت، پرشدید مخالفت، اور اس سلسلے میں بیدار ہونا اور اویئر ہونا، یہ ہمارا اس وقت کا ایک بڑا دینی فریضہ ہے۔ کیونکہ یہ میں پھر کہہ چکا ہوں کہ یہ چیزیں اللہ کی ملکیت کی ہیں، اللہ ان کا مالک ہے، اور ان چیزوں کو اگر ہم اپنے ہاتھ سے جانے دیتے ہیں، ہم اپنے ہاتھ سے نکلنے دیتے ہیں اور ہم خاموش بیٹھے رہ جاتے ہیں، تو پھر اس میں جو ہے ہم بہت بڑا اپنا نقصان کر لیں گے، اور ایسا نقصان کر لیں گے کہ شاید جس کی بھرپائی مشکل ہو۔ تو اس تعلق سے جو ہدایات مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے انشاءاللہ آگے آنے والے وقتوں میں آئے گی، اور بورڈ نے اس کی ذمہ داری اٹھائی ہے اور دوسرے اداروں نے بھی اس کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ یہ آج کے جمعے کا بیان کا مقصد ہی ہے، یہ بورڈ کی طرف سے آیا ہوا بیان ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ہر مسجد کے خطیب کو اور امام کو بورڈ نے پابند بنا کر ایک جو ہے سرکولیٹ جاری کیا، اور وہ بیان کو ڈسپیچ کیا، اور یہ بیان لوگوں کے سامنے کرنے کا بورڈ نے ایک جو ہے اپیل کی ہے کہ ہر مسجد میں جمعہ کا دن، چونکہ جمعہ کا دن ہے ہی اس لیے مسلمان اپنے مسائلوں پہ بات کریں، مسائلوں پر حل پیش ہو اور لوگوں کو بیدار کیا جائے، انہیں جاگرک کیا جائے۔ تو اس دن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، جو ہم سب کے لیے بہت اہم اور بہت ضروری ہو جاتی ہے۔
انشاءاللہ آگے بورڈ کی جو ہدایات اور جو نصیحتیں آئیں گی وہ بھی وقتاً فوقتاً آپ حضرات کے سامنے آتی رہیں گی۔ بس یہ مختصر سا 2 پیج کا بورڈ کی طرف سے ایک خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا الحمدللہ۔ اب امید کرتا ہوں کہ آپ نے بہت دھیان سے اس کو سنا ہوگا، آپ نے سمجھا ہوگا، اس کی اہمیت کو سمجھا ہوگا، اپنی ذمہ داری کو سمجھا ہوگا۔ اب یہاں پر بڑا مسئلہ پیدا ہی ہوتا ہے، ایک ذہن میں سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ بھئی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ سارے کام ہوتے ہیں، ہم بیدار بھی ہیں، ہے نا، ہم تیار بھی ہیں، ہم سب کچھ ہیں، لیکن ہمارے پاس کرنے کے لیے کیا کام، ہم کریں کیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس تعلق سے بہت سارے لوگ ہم لوگوں سے بھی سوال پوچھتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے بڑی اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں کو صحیح معنی میں ابھی سب سے زیادہ ضرورت ہے، آپ دوسرے کاموں پر توجہ رکھیے، لیکن ان دوسرے کاموں پر توجہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی ذاتی زندگی پر بھی فوکس کیجیے۔ ہمیں اپنی ذاتی زندگیاں بھی دیکھنا پڑیں گی، ہمیں سب سے پہلے اپنے کردار کو اور اپنی زندگیوں کو درست کرنا چاہیے۔ بات ہوتی ہے 4 لوگ بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں، بڑے بڑے مشورے اور ان کے حل اور یہ ساری چیزیں نکالنے کی تو کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ نے بنیادی طور پر ان کے اوپر جو چیزیں فرض کی ہیں ان چیزوں سے عام طور پر کوتاہی برتی جاتی، تو اس کوتاہی کا نتیجہ یہ آتا ہے کہ کوئی کام نہیں ہو پاتا، کوئی کام نہیں کر پاتے، کیونکہ اللہ کی مدد رک جاتی ہے۔ اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ شامل حال بنانے کے لیے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے مضبوطی کے ساتھ کھڑا کر، اپنے آپ کو ایک پکا اور سچا مسلمان بنانا پڑے، اللہ کا پکا اور سچا بندہ بنانا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا کہ نبی اب آپ کھڑے ہو جائیے اور یہ جو دین عظیم آپ تک ہم نے پہنچایا ہے، آپ اس دین کو لے کر اٹھ کھڑے ہوں، لوگوں کو دین کی دعوت دیں، لوگوں تک دین پہنچائیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام شروع کیا، اپنی ذمہ داری کو اٹھایا اور اس کو لے کر نکلے، تو پریشانیوں کا، مشکلوں کا، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹ گئے، آپ پریشان ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دینے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، آپ کے ارادوں کو اور مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ نبی آپ اپنے بوجھ کو ہلکا اس طرح سے کریں گے کہ آپ راتوں میں ہمارے سامنے کھڑے ہوئی، آپ راتوں میں کھڑے ہو کر پھر تہجد پڑھتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، وہاں سے آپ کو ایک روحانی طاقت ملتی تھی، آپ کے اندر ایک روحانی جذبہ بیدار ہوتا تھا جس کے تحت آپ اپنے کام آسان کرتے تھے۔ آج ہم باتیں بڑی بڑی، کام بڑے بڑے کرنے کا خواب، لیکن عمل کے نام پہ زیرو، عمل کے نام پہ زیرو، جو بنیادی طور پر اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے اس میں زیرو۔ اور بات کیا کر رہے ہیں صاحب؟ مسلمانوں کے مسائل حل کریں گے، مسلمانوں کی بڑی بڑی جو تکلیفیں ان کو دور کریں گے، ان کے لیے پلاننگ، مشورے، میسیجز، یہ وہ۔ اس سے کہیں زیادہ ضروری کام ہمارے اوپر ہماری ذات کا یہ تھا کہ ہم اعمال میں پہلے مضبوط ہوں، ہم نمازوں کے پہلے پابند بنیں۔ جو لوگ ہم دیکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے جن کے اندر کچھ مسلمانوں کا درد ہے، وہ بیچارے لوگ اپنی صلاحیت، اپنی سوچ بوجھ، اپنے درد کے ساتھ جڑتے بھی ہیں، بات بھی کرتے ہیں، لیکن اعمال میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو اعمال میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے وہ کام صحیح نہیں ہو پاتا ہے، اس کام میں اللہ کی مدد نہیں شامل حال ہو پاتی ہے۔ تو جو ہماری ذمہ داری ہے، ان ذمہ داریوں کو پہلا ہم پورا کریں۔ تو وہ ذمہ داری جو ہمارے اوپر بنتی ہیں، وہ ذمہ داری 5 ذمہ داری ایسی ہیں جو خود ہمارے لیے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو درست کریں، کہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ درست ہو۔ اور ایمان یہ ہونا چاہیے اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، صرف اللہ ہی کے کرنے سے ہوتا ہے۔ اس دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو خدا کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ایک طبقہ انسانوں کا وہ ہے، ایک طبقہ انسانوں کا وہ ہے کہ جو بہت سارے خداؤں کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی دیوی، یہ بھی دیوتا، یہ بھی خدا، یہ بھی بدھ، یہ بھی معبود، اور انہوں نے اپنے سینکڑوں کروڑوں خدا بنا رکھے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، جس میں الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں، مومن ہیں، جو ایک اللہ کے قائل ہیں۔ تو ایمان اور یقین یہ کہ معبود صرف ایک ہے، وہ اللہ ہے، اور اس کی عبادت اور اس کی بندگی ہمارے اوپر۔ دوسری چیز جو آتی ہے، وہ آتے ہیں ہماری عبادات درست ہوں۔ اللہ نے جو عبادتیں ہمارے اوپر فرض کی، پابندی اور اہتمام کے ساتھ ان عبادتوں پر عمل کرنا، ان اعمال کا کرنا ہمارے اوپر بہت ضروری ہے۔ نمازوں کا حال دیکھو آپ، نمازیں 5 دن میں 5 فرض کی ہیں، ان 5 نمازوں میں کیا حال ہے؟ کتنے لوگ پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں؟ آپ پرسنٹیج اگر نکالیں تو صرف چند % مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور ان میں بھی پابندی میں سے پڑھنے والے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کسی کی فجر ہو رہی ہے، کسی کی نہیں ہو رہی ہے، کوئی عشاء پڑھ پا رہا ہے، کوئی نہیں پڑھ پا رہا ہے۔ 5 وقت کے نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے والے مسلمانوں کا ریشو آپ نکال، اس کا فگر آپ نکال لیں کہ کتنے لوگ ہیں، سوائے چند لوگوں کے۔ ہر مسجد میں صرف 10-12 لوگ ایسے نکلیں گے، سینکڑوں مسلمانوں کے گھر ہیں، ہزاروں کی آبادی ہے نا، ہزاروں مسلمان ہیں، لیکن صرف چند لوگ
جو 5 وقت کے پابند لوگ ہیں، جن کی 5 نمازیں پابندی کے ساتھ سالوں سے ادا ہو رہی، چند لوگ نکل کے آئیں گے جن کو صرف ہم انگلیوں پہ گن سکتے ہیں۔ یہ تو اس عبادت کا حال ہے جو ہمارے اوپر اللہ نے فرض کی، اور سب سے پہلے فرض کی ہے، اور دن میں 5 دفعہ فرض کی ہے، اور اس لیے فرض کی ہے کہ اے میرے بندے، تو اس دنیا میں دارالاسباب میں ہے، امتحان کی جگہ ہے، یہاں تجھے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، مصیبتوں کو سامنا کرنا پڑے گا، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ہر چیز تجھے اپنی طرف کھینچے گی، لیکن جیسے ہی تو نماز میں میری طرف کھڑا، میرے سامنے کھڑا ہوگا، تو تجھے سکون ملے گا، تجھے راحت ملے گی، میری طرف سے مدد کا وعدہ ملے گا۔ تو یہ نماز تو دیکھا جائے اصل میں کہ ہمارے لیے کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے۔ فرمایا کہ بڑی سے بڑی چیز، بڑی سے بڑی مصیبت، بڑی سے بڑی تکلیف اس نماز کے ذریعے سے حل ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس پوری کائنات میں اللہ کی سب سے زیادہ عبادت کرنے والے، اللہ پر سب سے زیادہ ایمان اور یقین رکھنے والے، آپ کا بھی حال یہ تھا کہ ذرا سا بھی کوئی حادثہ پیش آتا تھا تو آپ فوراً نماز کی طرف رجوع کرتے۔ فرمایا کہ اگر ہوا بھی تیز چلنے لگتی تھی، آندھی تیز چلنے لگی، بارش تیز ہونے لگی، زلزلہ آیا، تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں آ کر کھڑے ہو گئے، اللہ سے لو لگا لی، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے، کیونکہ مدد کرنے والا تو اللہ ہے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہر شخص مسائلوں میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، الجھنوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں، دنیا کے سامنے رو رہے ہیں، صاحب دکان نہیں چل رہی، اور کاروبار ٹھپ پڑا ہوا ہے، تو گاڑی گھوڑے نقصان، اس میں نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ پریشانی، یہ بیماری، یہ الجھن، یہ ٹینشن، ساری ٹینشنوں کا حل اور ساری پریشانیوں کا حل ایک ہی چیز میں بتا دیا گیا کہ وہ ہے نماز، کہ اس نماز کے ذریعے سے تجھے سکون ملے گا، اس نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد ملے گی، اس نماز کے ذریعے سے مسئلے حل ہوں گے، اور اس نماز کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ سچے دل سے، اہتمام کے ساتھ، کسی بھی پریشانی میں، مصیبتوں کا پہاڑ سر پہ رکھا ہوا ہو، بندہ اگر خلوص کے ساتھ اپنے رب کے سامنے نیت باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، تو جو اس کا یقین ہے کہ کرنے والا اللہ ہے، پھر وہ اللہ بھی اسے نہیں چھوڑا کرتا، پھر وہ اسے اللہ نہیں چھوڑا کرتا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ سے بات ہوتی ہے نماز میں، جیسے ہم کسی سے بات کرتے ہیں، ہے نا، کسی سے ضرورت ہوئی تو صاحب ہمیں میری مدد کر دو، ہمیں پیسے دے دو، ہمارا یہ کام کروا دو، تو ویسے اللہ سے بات ہے نماز میں، یارو دوستی ہے اللہ سے، تعلق ہے اللہ سے۔ کھڑے ہو جائیے اپنے رب کے سامنے، پھیلا دیجیے اپنے ہاتھ کو۔ تو یہ اتنا بڑا کام، اتنی بڑی عبادت، اتنا بڑا عمل، میں تو سوچتا ہوں اور میں کہتا ہوں لوگوں سے کہ یہ نماز معمولی نہیں ہے۔ سارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو زمین پہ دے دیے، نماز کے لیے آسمانوں پہ بلایا۔ اتنا بڑا عمل ہے کہ چھوٹنا ہی نہیں چاہیے۔ ہاں بھائی، آگے پیچھے اگر ہو گئے، جماعت چھوٹ گئی، یا کسی غفلت میں آ گئے، بیماری میں آ گئے، سفر ایسا تھا، موقع نہیں مل پایا، نیند لگ گئی، لیکن قضا پڑھ لی، لیکن نماز چھوڑنا ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ مومن نماز چھوڑے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو لیکن حال ہمارا آپ دیکھو کیا حال ہے، کتنی بڑی کوتاہی ہے عبادت۔ یہ تو میں اس عبادت کی بات کر رہا ہوں جو دن میں 5 دفعہ فرض ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز آتی ہے اخلاق کی، کہ اخلاق درست ہونے چاہیے۔ پھر چوتھی چیز آتی ہے معاملات کی، معاملات درست ہونے چاہیے۔ پانچویں چیز آتی ہے معیشت کی، کہ معیشت درست ہونی چاہیے۔ تو یہ ہمارے جو 5 کام بنیادی طور پر ہمارے لیے تھے، وہ 5 کام ہم نہیں کر پا رہے۔ فرمایا کہ ان 5 کاموں میں سے ایک کام میں بھی اگر کوتاہی ہو رہی، ایک کام بھی اگر درست نہیں ہے، تو پکے اور سچے مومن نہیں ہیں۔ یہ 5 کام ایسے تھے جو ہمارے لیے ہماری ذمہ داری والے تھے۔ ہم اس میں سے کسی کے اخلاق اچھے ہیں تو عبادت میں کمزور ہے، کسی کی عبادت پختہ ہے تو اس کے اخلاق کمزور ہے، اور کسی کی عبادت اور اخلاق اچھے ہیں تو معاملات بگڑے ہوئے ہیں، اور یہ چاروں چیزیں اچھی ہیں تو معیشت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، وہ معیشت بگڑی ہوئی ہے۔ یہ 5 پختگی سے کرنے والے کام ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کریں؟ سب سے پہلے یہ کام، اپنے ایمان کو درست کریں، اپنی عبادت کو درست کریں، اپنے اخلاق کو درست کریں۔ مومن وہ ہو ہی نہیں سکتا جس کے اندر کوئی گندی اور بری عادت ہو۔ اخلاق کے معنی ہوتے ہیں کہ اچھائیوں کو اپنے اندر پیدا کریں، ہر بری عادت کو، ہر بری چیز کو ہم اپنے اندر سے نکال کر پھینک دیں۔ جیسے ہمارے بدن پر گندگی ناپاکی لگتی ہے، اس کو صاف کرنا ضروری ہے، کپڑے پر گندگی لگی، اس کو صاف کرنا ضروری ہے، تو پھر کیسے گندی عادت ہمارے سے جڑی ہوئی، جھوٹ کی گندی عادت، بد نظری کی گندی عادت، دھوکے کی گندی عادت، گالی گلوچ کی گندی عادت، کسی کو نقصان پہنچانے کی گندی عادت، کسی کو ستانے کی گندی عادت، کسی کو مارنے کی گندی عادت، یہ گندی عادتیں ہمارے اندر کیسے ہو سکتی؟ ہم مومن ہیں، ہمارا جسم ہر گندگی سے پاک ہے، تو ان گندگیوں سے بھی پاک ہمیں اپنے آپ کو، معاملات درست، ہر ایک سے ہمارے تعلقات اچھے ہوں، ہر ایک سے ہمارے تعلقات نرمی والے ہوں، ہر ایک سے ہم محبت کرنے والے ہوں، ہر ایک سے ہمارا دل ملا ہو، منافقت نہیں ہو کہ چہرے پہ اور سامنے تو بڑی اچھی سلام دعا اور پیٹ کے گھومتے ہی جو ہے برائیاں، طنز، تانے، تشنی، جلن اور کینہ اور بغض کے ذخیرے اندر ابل رہے ہیں۔ تو معاملات درست کے، ہر ایک سے درست کی، اور چوتھی 5ویں چیز آخری ہے کہ معیشت درست، کہ جو ہم کمائیں وہ حلال ہو، جو ہم کمائیں وہ جائز ہو، ایک ایک روپیہ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کو راضی کرتے ہوئے کمائیں۔ تو یہ 5 کام ایسے تھے جو ہماری ذات کے لیے تھے۔ پھر اس کے بعد کے اگلی جو ہے وہ انشاءاللہ میں
اگلے جمعے میں بیان کروں گا۔ اس جمعے کا ہمارا جو مین مقصد تھا وہ میں پچھلے کچھ منٹوں میں بیان کر چکا تھا، لیکن پھر سے اس کو دہراتا ہوں کہ وقف کے تعلق سے، وقف کی جائیداد کے تعلق سے اور وقف کے معاملات کے تعلق سے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، ہم سب اس چیز کے لیے کھڑے ہوں، ہم سب اس چیز کے لیے آواز اٹھائیں، ہم سب اس چیز کے لیے کمر بستہ ہوں کہ یہ مسلمانوں کی اور ہماری قوم کی جائیداد اور پراپرٹی ہے۔ اس پر حکومت کوئی ایسا قانون نافذ کرتی ہے یا کوئی ایسا بل لاتی ہے کہ جس کے ذریعے سے وقف بورڈ کمزور ہوتا ہے یا وقف کی جائیدادوں کی حیثیت کمزور ہوتی ہے، یہ ہمیں برداشت نہیں ہے اور یہ ہمیں منظور نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کی ملکیت ہے، یہ اللہ کی جائیداد ہے، یہ اللہ کی پراپرٹی ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہونا اور اس کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہونا ہم سب کے لیے بہت لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل پیرا فرمائے۔